ہمارے ناظرین کی جانب سے سوال کیا جا رہا تھا کہ عورت جو ہے وہ زیر ناف بالوں کی صفائی کس طرح کرے، آیا جیسے مرد کرتا ہے ویسے کرے، اتنے دن میں کرے، ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ سب سے زیادہ یہ سوال پوچھا جا رہا تھا، اور دوسرا سوال یہ پوچھا جا رہا تھا کہ کس آلات کو استعمال کرے وہ مستحب ہے۔ یہ سب مسائل اور سوالات کا جواب دینے جا رہا ہوں، غور سے یہ ویڈیو دوستو مکمل سنیے گا، اس کے بعد آپ نے ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں تک ضرور شیئر کر دیجیے، میری ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، عورت کے جو زیر ناف بال ہوتے ہیں ان کو صاف کرنے کے لیے اسلام میں یہ نہیں ہے کہ وہ لازم وہ آلہ استعمال کرے، کہ سیفٹی استعمال کرے، ریزر استعمال کرے، اس چیز پر نہیں ہے، بس اس کا رخ یہ ہے، مستحب عمل ہے صفائی کرنا، اور اس کا صرف ایک یہ قسم ہے کہ کسی طرح بھی نجاست کو صاف کرنا ہے، یعنی جس مرضی آلے سے کرے، چاہے وہ ریزر سے کرے، سیفٹی سے کرے، مٹی سے کرے، ویکس سے کرے یا کریم سے کرے، یعنی کوئی چیز بھی استعمال کرے وہ کر سکتی ہے، صرف اس کا مقصد یہ ہے کہ نجاست کو صاف کرے اور پاکیزگی کو اختیار کرے۔ اور سوال پوچھا گیا ہے کہ کہاں تک اس کو صفائی کرنی چاہیے، تو یہ بڑا پوائنٹ ہے۔ عورت اپنی شرمگاہ سے، شرمگاہ کے ارد گرد سے اور زانوں سے لے کر اپنے شرمگاہ تک، ان کے جوڑوں سے لے کر اپنے شرمگاہ تک، اور اس کے بعد پخانے والی پیشاب، یعنی مخصوص جگہ جو ہے، مخصوص ایسی جگہ یعنی خاص جگہ جو ہے اس کے ارد گرد سے اس کو صاف کرنے چاہیے، اور اس کے بعد پاکیزگی اختیار کرنا یہ ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔ اگر عورت نہیں کرے گی، نہ اس کا وضو ہوگا، نہ اس کی نماز ہوگی، نہ اس کی کوئی عبادت قبول ہوگی۔ ہم جتنی بڑی غلطی کر جاتے ہیں کہ ہم پاکیزگی کو چھوٹا موٹا عمل سمجھتے ہیں، اور سوال یہ ہے کہ عورت کتنے دن کے اندر، اس کو ایام خاص بھی آتے ہیں یعنی حیض کے دن بھی آتے ہیں، کہ وہ کتنے دن میں اس پاکی کو اختیار کرے، اس کے بعد وہ پاک ہے۔ دوستو، اس کے لیے بھی وہی حکم ہے جیسا کہ میں نے پہلی ویڈیو میں بتایا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی مونچھوں کو چھوٹا کرو، مونچھوں کو کچرو، اور بغل کے بالوں کو اکھاڑو اور زیر ناف بالوں کو صاف کرو۔ تو اس لیے اپنے یعنی جسم کو پاکیزگی اختیار کرو۔ تو اگر عورت کے ایام خاص یعنی حیض کے دن ہے تو اس نے وہ حیض کے دن، کیونکہ اس کو ویسے ہی نماز معاف ہے تو نماز کی معافی ہے، تو اگر وہ پاکیزگی اس طرح سے نہیں اختیار کر سکتی تو بھی کوئی ایسی بات نہیں، اگر کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو عورت کے لیے بھی یہی مستحب عمل تو یہ ہے کہ ہر 7ویں دن یعنی ہر ہفتے، اگر نہیں ہر ہفتے کر سکتی تو 15 دن کے بعد، اگر 15 دن کے بعد نہیں کر سکتی تو 40 دن کے درمیان، 40 دن کے اندر اپنے پاکیزگی کو بنائے، اگر نہیں تو مکروہ تحریمی ہے، حرام ہے۔ تو اس لیے پاکیزگی جو ہے وہ ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، اور یہ مسلمان کی پہچان ہے، اور اسی سے ہی عبادات قبول ہوتی ہے۔ دوستو، یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو دوستوں کو ضرور شیئر کر دیجیے گا، اور لاسٹ میں یہ آپ سے ریکویسٹ کرنے جا رہا ہوں کہ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا نیکسٹ کس ٹاپک پر ویڈیو بناؤں، کس مسئلے پر میں انشاءاللہ ضرور بناؤں گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔